السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ ہم نے سابقہ درس آیت نمبر 61 سے لیا تھا کہ جس میں اس بات کا بیان ہوا تھا کہ اگر کافر لوگ صلح کے لیے جھکتے ہیں تو تم بھی ان کے لیے صلح کے لیے تیار ہو جاؤ، یہ صلح کرو۔ اور اس میں بیان کیا گیا تھا کہ اس میں صلح کا جو اصول بیان کیا گیا ہے وہ یہ کہ کافروں کا صلح کے لیے جھکنا، اور جھکنے کا لفظ جو معنی دیتا ہے کہ کافر جو ہے کمزور ہو، مسلمان قوت میں غلبے میں ہو، اور یہی اللہ تعالیٰ نے صلح کا اصول بیان کیا ہے، تدعو الی السلم وانتم الاعلون، کہ تم صلح کی دعوت دو اس حالت میں کہ تم سربلند ہو، اور صلح کے لیے اللہ پر توکل کرتے ہوئے یہ چیز کرو۔ اور اگر تمہیں خطرہ ہو کافروں سے کسی بددیانتی کا، بدعہدی کا، تو تب بھی اللہ پر توکل ہونا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کافی ہوگا، کہ جس نے آپ کی مدد کی اپنی نصرت سے اور اہل ایمان سے، کہ ایسے صحابہ آپ کو عطا کیے کہ جو آپ کی خاطر جان و مال قربان کرنے میں ہی اپنی سعادت سمجھتے تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کا بیان کیا کہ اللہ نے کس انداز سے ان کے دلوں کو ملا دیا اور آپ کے ساتھ ان کو اکٹھا کر دیا، اور ان کی باہمی جو عداوت دشمنیاں تھیں ان کو ختم کیا اپنی قدرت سے، اپنی عزت سے، اپنی حکمت سے، اپنے غلبے سے۔ اور اگر دنیا جہان کے وسائل استعمال کر لیے جاتے ان صحابہ کو، ان لوگوں کو جمع کرنے کے لیے جن کی تاریخ میں اس قدر ان کی نفرتیں تھیں، تو کبھی وہ جمع نہ ہوتے، لیکن اللہ تعالیٰ ہے کہ جس نے ان کو سبھی کو اکٹھا کر دیا، اور پھر آخر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کافی ہے اور آپ کے پیروی کرنے والے مومنوں کے لیے بھی کافی ہے، جس میں بیان ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہی کائنات میں وہ ہستی ہے جو کفایت کرنے والا ہے، اس کے سوا کوئی دوسرا نہیں۔ اور بعض لوگوں نے اس میں جو غلط معنی لینے کی کوشش کی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کافی ہے اور اہل ایمان آپ کے لیے کافی ہے، تو مفسرین نے، اہل حق نے اس کا رد کیا ہے کہ اس سے مراد جو ہے اللہ تعالیٰ کی کفایت ہے آپ کے لیے بھی اور آپ کے پیروکار ایمان لانے والوں کے لیے بھی، اور جس میں بشارت ہے اہل ایمان کے لیے کہ اگر کوئی سچے دل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہے، آپ کی پیروی کرتا ہے ایمان کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد، اس کی نصرت، اس کی کفایت اس کے لیے بھی اسی طرح سے ہے جس طرح کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھی۔ اس کے بعد کی آیات لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا النبی حرض المؤمنین علی القتال، ان یکن منکم 20 صابرون یغلبوا 200، وَإِن يَكُن مِّنكُم 100 يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون۔ الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وَإِن يَكُن مِّنكُمْ 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله، والله مع الصابرين۔ ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، والله عزيز حكيم۔ یا ایہا النبی، اے نبی علیہ السلام، حرض المؤمنین علی القتال، حرض ترغیب دلاؤ، ابھارو، المؤمنین ایمان والوں کو، علی القتال قتال کے لیے، جنگ کے لیے، ان یکن منکم 20 صابرون یغلبوا 200، ان یکن اگر ہوں، منکم تم میں سے، 20 صابرون 20 وہ لوگ جو صبر کرنے والے ہوں، تو یغلبو وہ غالب آئیں گے 200 200 پر،
وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ، اور اگر تم میں سے 100 ہوں، یغلبوا الفاً، تو وہ 100 جو ہے غالب آئیں گے 1000 پر، من الذین کفروا، ان لوگوں میں سے جنہوں نے کفر کیا، ان پر غالب آئیں گے جنہوں نے کفر کیا، بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، یہ اس لیے کیونکہ وہ ایسی قوم ہے کہ جن کو کوئی سمجھ بوجھ نہیں ہے۔ الآن خفف اللہ عنکم، اب اللہ نے تم سے نرمی کر دی، آسانی کر دی، تخفیف کر دی۔ وعلم ان فیکم ضعفا، اور جان لیا کہ بے شک تم میں کمزوری ہے۔ فإن یکن منکم مئۃ صابرۃ یغلبوا مئتین، پس اگر اب تم میں سے ہوں 100 جو صبر کرنے والے ہوں، تو یغلبوا مئتین، وہ غالب آئیں گے 200 پر۔ وإن یکن منکم الف، اور اگر تم میں سے 1000 ہوں، یغلبوا الفین، تو وہ غالب آئیں گے 2000 پر، بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے۔ واللہ مع الصابرین، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ما کان لنبی، نہیں تھا کسی نبی کے لیے بھی، ان یکون لہ اسرا، کہ اس کے قیدی ہوں، حتی یثخن فی الارض، کہ وہ یعنی کہ یا وہ قیدی بنائے یہاں تک کہ یثخن، وہ خوب خون بہائے، فی الارض، زمین میں، تریدون عرض الدنیا، تم چاہتے ہو دنیا کا مال و متاع، دنیا کا سامان، واللہ یرید الآخرہ، اور جبکہ اللہ تعالیٰ آخرت چاہتا ہے، واللہ عزیز حکیم، اللہ تعالیٰ خوب غلبے والا، حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 65 سے 67 تک کی تلاوت اور ترجمہ پیش کیا گیا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے نبی علیہ السلام ترغیب دلاؤ، حرض، حرض یحرض، تحرید کے معنی خوب کسی کو رغبت دلانا، خوب کسی کو ابھارنا، انسپائر کرنا، تو خوب ابھارو، خوب رغبت دلاؤ مومنوں کو، کس چیز کے لیے؟ القتال، قتال کے لیے، جنگ کے لیے۔ ہم نے ذکر کیا تھا سابقہ بعد آیات میں کہ اسلام میں قتال کا مقصد کیا ہے، کہ وہ صرف کوئی کافر کا خون بہانا نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے عظیم مقاصد ہیں، کہ اللہ کی زمین پر اللہ کے بندوں کو اللہ کے حکم پر چلایا جائے، اللہ کے دین پر لگایا جائے، لوگوں کو، انسانوں کو بندوں کی عبادت سے نکال کر ایک اللہ کی عبادت پر لگایا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ زمین سے ظلم کا خاتمہ ہو، بد امنی کا خاتمہ ہو، اور جو ہے امن و امان پھیلے، اور لوگ جو ہیں وہ ہر ایک کو اس کا حق جو ہے مہیا ہو۔ تو یہ بڑے مقاصد ہیں اس قتال کے، جہاد کے، جو اللہ نے رکھے ہیں۔ تو چنانچہ اگر اتنے عظیم مقاصد ہیں اس کے پیچھے، تو ظاہری بات ہے یہ عمل بھی بہت عظیم ہے، یہ عمل بھی بہت بڑا ہے، اور اسی لیے اللہ فرماتا ہے کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کام کے لیے، قتال کے لیے مسلمانوں کو ابھارو، ان کو ترغیب دلاؤ، ان کو خوب جو ہے اس کام کے لیے اٹھاؤ۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن و سنت میں کس انداز سے اس کام کے اوپر ابھارنے کے لیے، اس کی ترغیب دلانے کے لیے جو ہے کیا کیا انداز رہے۔ اس آیت میں بھی ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کا وعدہ، ان یکن منکم 20 صابرون یغلبوا مئتین، کہ اگر تم میں سے 20 وہ لوگ ہوں جو صبر و ہمت سے کام لینے والے ہوں، تو وہ 200 پر غالب آئیں گے، اور اگر 1000 ہوں، بلکہ 100 ہوں، تو 1000 کے اوپر غالب آئیں گے۔ اس آیت میں بھی اس انداز سے اس چیز کا بیان کرنے کا مقصد جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ مسلمان کو ابھارنا اور ترغیب دلانا، اور اس کو اس بات کا یقین دلانا کہ اللہ کی راہ میں کھڑے ہو کر، اللہ کی راہ میں نکل کر تمہیں کس طرح سے اللہ کی مدد نصرت حاصل ہوگی۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرتے ہو تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، بلکہ اللہ فرماتا ہے حقا علینا، کان حقا علینا نصر المؤمنین، کہ ہمارے اوپر حق تھا کہ ہم ایمان والوں کی مدد کریں۔ اور اللہ تعالیٰ نے دسیوں نہیں بلکہ سینکڑوں آیات میں، بلکہ جس طرح کہ اہل علم کا کہنا ہے کہ قرآن کریم کے 7 پاروں کے قریب جو ہے وہ جہاد کی آیات ہیں، قتال کی آیات ہیں، کہ جس میں اللہ نے جہاد قتال کا حکم دیا، اور اس کے لیے کھڑے ہونے کا، کہ اس کو واجب قرار دیا، اور
اس کی ترغیب دلائی، اس کی فضیلتیں بیان کی، اور قتال کرنے والوں کے لیے جو عظیم مقامات ہیں ان کا بیان کیا، اور ان کے جو عظیم درجات ہیں، ان کے ملنے والے جو انعامات ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، ان کا ذکر کیا، اور اس کے مد مقابل اس کام کو چھوڑنے والے، اس سے روگردانی کرنے والے، اس سے منہ پھیرنے والوں کا جو دنیا میں بھی ان کی ذلت و رسوائیاں ہیں، اور آخرت میں بھی ان کے لیے جو سخت ترین عذاب ہیں ان کا بیان کیا۔ تو حقیقت بات یہ ہے کہ قرآن و سنت کا مطالعہ کرنے والا دیکھتا ہے کہ جس قدر اس قتال کے لیے، جہاد کے لیے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ترغیبات ہیں، تعلیمات ہیں، اور اس پر ابھارنے کے لیے جو انداز ہیں، ہمیں حتیٰ کہ عقیدہ توحید کے حوالے سے بھی اتنا کچھ نہیں ملتا۔ نماز جیسا اہم ترین جو اسلام کا رکن ہے، اس کے لیے بھی اتنی جو ہے فضیلتیں، اتنی ترغیب اور یہ چیزیں نہیں ملتی کہ جو اس کام کے لیے ملتی ہیں۔ اس کے پیچھے ایک وجہ تو جو ہم نے ذکر کی ہے کہ جس قدر یہ اہم ترین عمل ہے، اور دوسرا یہ کام جس قدر مشکل ترین ہے۔ ہاں، نماز پڑھنا آسانی سے پڑھی جا سکتی ہے، بغیر کسی جان کی قربانی دیے جائے، بغیر کوئی خون کا قطرہ بہائے، بغیر کوئی مال خرچ کیے۔ روزہ بھی آدمی بھوک پیاس کی شدت ہوتی ہے بعض اوقات، لیکن پھر بھی اس کو رکھنا اس کے لیے اتنا بڑا مشکل نہیں ہوتا۔ اور بھی دین کی جتنی بھی عبادات ہیں اس میں اس کو ایسا مشکل پہلو نہیں ہے جتنا مشکل جو ہے اس کام کے اندر، جہاد و قتال کے اندر ہے، کہ جس میں ہر طرح کی قربانیاں ہیں، ہر طرح کی قربانیاں، جان کی، مال کی، اور امن و امان کی۔ یعنی امن و امان سے مراد انسان اپنے آپ کو کن کن خطرات سے دوچار کرتا ہے۔ اہل و عیال کی قربانیاں، ان کو چھوڑنا، اپنے دنیا کے مال و دولت کو، گھروں سجے بجے گھروں کو چھوڑنا، عزیز و اقارب سے الگ ہونا، اور دنیا کی طرح طرح کی جو لذتیں ہیں، جو دنیا کی طرح طرح کی رنگینیاں ہیں، ان سبھی سے کنارہ کش ہو کر، ان سبھی کو خیر بات کہہ کر اللہ کے رستے پر نکلنا، جان ہتھیلی پر رکھ کر۔ حقیقت میں یہ کام کوئی وہ عام آدمی نہیں کر سکتا، وہی کر سکتا ہے کہ جس کو واقعی اللہ نے سچا ایمان دیا ہو، اور خصوصاً اگر یہ کام اللہ کے لیے ہو، ہاں، دنیا کو دکھانے کے لیے، نمود و نمائش کے لیے، اپنی بہادری کے تمغے لینے کے لیے، ہاں وہ تو بڑے لوگ کر سکتے ہیں یا کرتے بھی ہیں، لیکن صحیح معنوں میں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے دین کے، اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے، اور صرف اللہ کے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احکامات کو دنیا پر غالب کرنے کے لیے یہ کام کرنا، ہاں واقعی وہی کرتا ہے کہ جس کو اللہ نے عظیم ہمت سے نوازا ہو۔ تو چنانچہ ہم دیکھتے ہیں قرآن کریم میں اور احادیث میں کس انداز سے اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیبات دلائی ہیں۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے باقاعدہ مسلمانوں کے ساتھ سودا بازی کر لی۔ کس چیز کی؟ ان کی جانیں، ان کے مال خرید کر جنت کی، کہ تمہارے لیے جان مجھے دے دو، مال میرے حوالے کر دو، اور جنت تمہیں مل جائے گی۔ یعنی اس انداز سے، اور یہ سودا بازی کا طریقہ کیا بتایا کہ اللہ کی راہ میں وہ جہاد و قتال کرتے ہیں۔ هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، دوسری آیت میں اللہ نے اس کام کے لیے اس کو تجارت کا نام دیا، بزنس کا نام دیا، کیونکہ لوگ تجارت کو پسند کرتے ہیں، تجارت چاہتے ہیں۔ تو اگر اصل تجارت کرنا چاہتے ہو تو یہ تجارت ہے کہ اپنے جان و مال اللہ کی راہ میں قربان کرو، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سچا ایمان رکھتے ہوئے، تو جنتوں کے وارث تم کو بنا دیا جائے گا، دنیا کی خلافتیں، حکومتیں تم کو دے دی جائیں گی۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم۔ تو کہنے کا مقصد اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اس بارے میں، اور ایک نہیں بلکہ سینکڑوں احادیث اور کتب الحادیث کا مطالعہ کرنے والا دیکھتا ہے کہ ان کتب احادیث میں پوری کتابیں ہیں، چیپٹرز ہیں بڑے بڑے، کہ جس میں سینکڑوں کی تعداد میں وہ احادیث ہیں کہ جس میں جہاد کے فضائل بیان ہوئے ہیں، اس کے کرنے کے انعامات بیان ہوئے ہیں، اور اس کو نہ کرنے کے، اس سے منہ پھیرنے کے جو یعنی بدترین انجام بیان ہوئے ہیں۔ رباط یوم فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں صرف ایک رات، ایک دن کا جہاد کر لینا،
خیر من الدنیا وما فیہا، دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے اس سے بہتر۔ اللہ تعالیٰ نے 100 درجے تیار کیے ہیں، ایک درجہ اتنا بڑا ہے جتنا آسمان و زمین کے درمیان کا فاصلہ ہے، اور یہ 100 درجے کن کے لیے ہیں؟ اسی کام کرنے والوں کے لیے، جہاد اور قتال کرنے والوں کے لیے۔ اور آپ مانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاد کرنے والے کی مثال اس شخص کی ہے کہ جو مسلسل ہی اللہ کے بارگاہ میں قیام کیے ہوئے نماز پڑھ رہا ہے اور مسلسل ہی روزے سے ہے۔ ایک آدمی پوچھتا ہے آپ سے آ کر کہ مجھے کوئی ایسا کام بتائیے کہ میں وہ کام کر کے جہاد کرنے والوں کے برابر پہنچ سکوں۔ آپ میں کہ میرے سامنے کوئی ایسا کام نہیں ہے، میرے سامنے کوئی ایسا کام نہیں کہ جو کام کر کے تم جہاد کرنے والے کے برابر پہنچ سکو۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر کوئی شخص جہاد کے لیے نکلتا ہے اور اس راہ پر اس کو کتنے مہینے لگ جاتے ہیں، جب تک وہ واپس نہیں آ جاتا اس وقت تک تم مسلسل نماز ہی پڑھتے رہو، بغیر تھکے بغیر رکے مسلسل نماز ہی کی حالت میں رہو اور مسلسل روزے کی حالت میں رہو، تو صاحب ماتا کہ ایسا کام کون کر سکتا ہے؟ ہاں نماز آدمی پڑھے گا، کچھ وقت پڑھے گا، تھک جائے گا، روزہ رکھے گا، 1 دن کا 2 دن کا زیادہ سے زیادہ نبھا سکتا ہے بغیر کھائے پیے۔ کون ہے کہ جو مسلسل مہینوں بھر کا روزہ ہی رکھے؟ تو آپ مانتے کہ اگر یہ کام نہیں تو پھر جہاد کے اس کے مقابل بھی یا اس کے عوض بھی کوئی ایسا عمل نہیں کہ جو اس کے برابر ہو سکتا ہو۔ اور اس لیے آپ نے جب 10 ذوالحجہ کے پہلے 10 دن کی فضیلت بیان کی تو آپ نے اسی جہاد کے عمل کا ذکر کیا، بلکہ صحابہ کرام نے آپ سے یہی فرمایا کہ ان دنوں کا عمل جہاد سے بھی زیادہ افضل ہے۔ آپ مانتے ہیں ہاں جہاد سے بھی زیادہ افضل ہے، جسے معلوم کیا ہوا کہ نہ کہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ صحابہ کرام کے ہاں بھی یہ چیز معلوم شدہ تھی کہ اس کام سے، اس عمل سے بہتر اور اس سے بڑھ کر کوئی زیادہ عمل نہیں ہے کہ جس سے اجر و ثواب ملتا ہو۔ پھر اس کام پر چل نکلنے والوں کے لیے اللہ نے جو گارنٹیاں دی ہیں، تضمن اللہ لمن خرج فی سبیلہ، کہ جو اللہ کی راہ میں نکلتا ہے اللہ اس کو گارنٹی دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کون اس کی راہ میں نکلا ہے، کس نیت سے نکلا ہے۔ کیا گارنٹی دیتا ہے کہ اگر تو وہ اس میدان میں، اس راستے میں چلتے ہوئے قتل ہو جاتا ہے تو جنت کا وعدہ، جنت کی گارنٹی ہے، اور اگر وہ زندہ رہتا ہے تو اس کے مال غنیمت کی، فتوحات کی، اور غنیمت اور فتوحات لے کر گھر لوٹنے کی اس کو اللہ تعالیٰ بشارت دیتا ہے، گارنٹی دیتا ہے۔ اور پھر قیامت کے دن بھی اس جہاد کے حوالے سے اس کا کیا عظیم اس کے اجر ہوں گے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو بھی شخص اللہ کی راہ میں زخمی ہوتا ہے اور اللہ کو پتہ ہے کہ اس کی راہ میں زخمی کون ہو رہا ہے، یعنی کس کی نیت خالص ہے اس کے لیے، تو قیامت کے دن جب آئے گا تو اس کا زخم ایسے ہوگا جیسے تر و تازہ ہو، اس سے جیسے ابھی خون نکل پڑے گا، اس میں سے کستوری کی خوشبو ہوگی۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو یعنی کہ مختلف مناسبتوں سے مختلف موقعوں پر اس کام کے لیے ابھارتے۔ بدر کا مارکا قائم ہونے سے پہلے صفیں باندھ دی، کافروں کے مقابلے میں صحابہ کو کھڑا کر دیا، اور کیا فرمایا؟ قوموا الی جنت عرضها السماوات والارض، اٹھو اس جنت کی طرف کہ جس جنت کی چوڑائی اس کی وسعت آسمان و زمین جیسی ہے۔ تو ایک صحابی عمیر بن حمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں یہاں پر لڑتا ہوا مارا جاؤں تو میرے لیے کیا ہے؟ آپ میں کہ تمہارے لیے جنت ہے۔ ہاں آپ کا ابھارنے کا انداز دیکھیے، اس کے نتائج دیکھیے، فرماتے ہیں کہ آپ تمہارے لیے جنت ہے۔ تو صحابی جس طرح آتا ہے روایات میں کہ اپنے سامان سے کچھ کھجوریں نکال کر ان کو کھانا شروع کرتا ہے کہ تاکہ طاقت حاصل ہو لڑائی کے لیے، لیکن چند کھجوریں کھا کر باقی پھینک دیتا ہے، کہتا ہے کہ اگر یہ کھجوریں کھاتا رہا اتنی دیر میں جنت سے باہر رہوں۔ ہاں یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز اس جہاد کے لیے، قتال کے لیے ابھارنے کا، اور صحابہ کرام کا انداز اس آپ کی ترغیبات کو حاصل کرنے کا، اس کو لینے کا۔ اور اس کے مد مقابل جو اسے اعراض کرتا، منہ پھیرتا ہے، اس کے جو انجام بیان کیے، اذا تبایعتم بالعینہ واخذتم باذناب البقر، ہاں جب تم سود کے لین دین کرنا شروع کر دو گے، کھیتی باڑی میں لگ جاؤ گے، اور ترکتم الجہاد، جہاد چھوڑ دو گے، تو کیا ہوگا؟ سلط اللہ علیکم ذلن، اللہ تم پر ایسی ذلت و رسوائیاں مقدر کرے گا، مسلط کر دے گا
کہ جو اس وقت تک تم پر مسلط رہیں گی جب تک تم اللہ کے دین کی طرف لوٹو گے نہیں، جہاد کا راستے پر چلو گے نہیں۔ ہاں، یہ ذلت رسوانیاں آج جو نظر آتی ہیں اس کی وجہ یہی ہے۔ اور سورۃ توبہ میں اللہ نے 8 ان چیزوں کا ذکر کیا جو انسان کی سب سے پسندیدہ چیزیں ہوتی ہیں دنیا کے اندر۔ ماں باپ ہیں، اولاد ہیں، بیوی ہیں، رشتہ دار، بہن بھائی، عزیز و اقارب ہیں، مال و دولت ہیں، کاروبار بزنس ہیں، سجے بجے گھر ہیں۔ اللہ نے ان سبھی چیزوں کا ذکر کر کے فرمایا کہ اگر یہ تمہیں یہ چیزیں اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کی راہ میں جہاد سے زیادہ پسندیدہ ہیں تو پھر کیا ہے؟ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، پھر انتظار کرو حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آئے، یعنی اللہ کا عذاب آ جائے۔ اللہ نے عذاب کی دھمکی دی، اور ساتھ ہی یہ کہ کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے فاسقوں کو ہدایت بھی نہیں دیتا، ہدایت کے دروازے بند کرنے کی دھمکی دے دی، اور ایسا کرنے والوں کو فاسق قرار دے دیا کہ جو اگرچہ نمازیں بڑی پڑھتے ہوں گے اور دین کی بڑی باتیں کرتے ہوں گے، لیکن اللہ کے دین کے غلبے کے لیے ان کی کوششیں، محنتیں، قربانیاں نہیں ہیں۔ تو اور آپ کا فرمان من مات ولم یغزو، اور جو آدمی اس حالت میں مر گیا کہ اس نے کوئی اللہ کی راہ میں جہاد و قتال کا کام نہ کیا اور نہ ہی اپنے آپ کو اس کام کے لیے تیار کیا، تو اس کی موت جو ہے جب آئے گی، جب بھی آئے گی اس کی موت منافقت پر آئے گی، منافقت کے شعبے پر آئے گی۔ اور اس موضوع پر جس طرح میں نے ذکر کیا ہے کہ سینکڑوں بلکہ ہزاروں آیات کہی جا سکتی ہیں اور احادیث اس موضوع پر کہ جس میں اس کا بیان ہوا ہے، تو یہ ہے اللہ تعالیٰ جو فرماتا ہے حرض المؤمنین علی القتال، کہ مومنوں کو قتال کے لیے ابھارو، اس کام کے لیے ان کو اٹھاؤ، ان کو کھڑا کرو۔ کیا ہے؟ ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200، اگر تم میں سے ہوں 20 وہ لوگ جو صبر کرنے والے ہوں تو یغلبوا 200، وہ غالب آئیں گے 200 پر۔ 20 وہ جو ایمان والے ہوں سب سے پہلے، تو کیونکہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا ذکر کر رہا ہے، حرض المؤمنین، مومنوں کی بات چل رہی ہے، تو جس کا معنی ہو کہ اگر ایمان سچا نہیں ہے تو یہ وعدے نہیں ہیں۔ شرک کے ہوتے ہوئے، بدعات کے ہوتے ہوئے، ایمان میں طرح طرح کی غلاظ سے ملاوٹیں ہوتے ہوئے، ایسے وعدے ایسے لوگوں کے لیے پورے نہیں ہوتے۔ وعدے انہی کے لیے ہیں کہ جو مومن ہیں، اور مومن ہونے کے ساتھ ساتھ صابرون، صبر کرنے والے بھی ہیں، کہ اس میدان میں نکلتے ہوئے، چلتے ہوئے جو طرح طرح کی اذیتیں ہیں، تکلیفیں ہیں، طرح طرح کے چیلنج ہیں، مخالفتیں ہیں، بلکہ حتیٰ کہ اور طرح طرح کے منافقین کی طرف سے بھی جو دھمکیاں ہیں، کیونکہ اس کام کے خلاف اتنا پراپیگنڈا کافروں کا نہیں ہوتا جتنا منافقوں کا ہوتا ہے۔ ہم منافقوں کے بارے میں ہم پڑھ کے آئے چند آیتیں پہلے، ہؤلاء غر ہؤلاء دینہم، کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دین نے ان کو دھوکہ میں ڈالا۔ ہاں، کوئی بھی اس کام کے لیے جب کھڑا ہوتا ہے تو سب سے پہلے منافق اس کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں، اس کو تانے دینے کے لیے، اس پر طرح طرح کے الزامات اور بہتان لگانے کے لیے۔ تو سب سے پہلے منافقین کے ساتھ اس کا جو ہے وہ مقابلہ ہوتا ہے، اس کے ساتھ سامنا ہوتا ہے ان کا۔ تو مایا کہ یہ کام بڑا مشکل ہے، اس کے لیے صبر کی ضرورت ہے۔ تو اس لیے صبر 20 اگر تم میں سے وہ لوگ ہوں جو صبر کرنے والے ہوں، یغلبوا 200، تو غالب آئیں گے 200 پر، یعنی ایک آدمی 10 پر غالب، 20 آدمی 200 پر غالب۔ وَإِن يَكُن مِّنكُم 100، اور اگر تم میں سے 100 ہوں، یغلبوا 1000، تو غالب آئیں گے 1000 پر۔ من الذین کفروا، ان لوگوں میں سے جنہوں نے کفر کیا، یعنی کافروں پر غالب آئیں گے 100 جو ہیں 1000 پر، 10 جو ہیں وہ 100 پر، یا 20 جو ہیں 200 پر۔ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، کیوں غالب آئیں گے؟ اللہ مانتا ہے کہ اس لیے کیونکہ وہ قوم لا يفقهون، ایسے لوگ ہیں جن کو کچھ سمجھ بوجھ نہیں ہے۔ تو یہاں پر پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ، اور اللہ کے وعدے سچے ہوتے ہیں، پورے ہوتے ہیں، اس میں بار برابر بھی شک نہیں ہوتا اس کے پورے ہونے میں۔ اللہ تعالیٰ نے جب بیان کر دیا، اور یہاں پر بلکہ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جو فرمان ہے ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200، یہ خبر کے انداز سے ہے کہ تم میں سے اگر 20 صبر کرنے والے ہوں تو 200 پر غالب آئیں گے۔ تو یہ خبر دی گئی ہے، اور کسی چیز کا حکم جو ہے جب بڑی تاکید کے ساتھ دینا ہو تو اس کو خبر کے انداز سے دیا جاتا ہے۔ جس طرح کہ اگر کہا جائے کہ سب لوگ مسجد میں جائیں، یا سب لوگ مسجد میں جائیں گے،
ہاں جائیں یہ حکم ہے، لیکن اگر آگے گے لگا دے تو یہ خبر بن گئی، تو اس میں اور زیادہ تاکید پیدا ہو گئی۔ تو اس لیے جب خبر کو ان کے جو حکم جو ہے خبر کے انداز سے دیا جاتا ہے تو اس حکم کے اندر اور زیادہ تاکید ہوتی ہے۔ تو اللہ کی طرف سے حکم بھی ہے اور خبر بھی ہے، بشارت بھی ہے، خوشخبری بھی ہے۔ حکم ہے کہ تم میں سے 10 جو ہیں وہ 100 کے مقابلے میں ڈٹ جائیں، 20 200 کے مقابلے میں، 100 1000 کے مقابلے میں ڈٹ جائے، اور وہاں پر ان کو میدان چھوڑنے کی، اتنے بڑے دشمن کے مقابلے میں ان کو ڈٹنے کے حکم ہے اور میدان چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ حکم بھی ہے اور ساتھ ساتھ بشارت خوشخبری بھی ہے۔ یغلبو کہ وہ غالب آئیں گے، صرف ڈٹنے کا حکم نہیں دیا بلکہ آیت کے اندر جس چیز کا ذکر ہے غالب آنے کا، کہ وہ غالب آئیں گے 200 پر، تو اس میں غلبہ کی بشارت بھی ہے کہ اگر تم میں سے 20 ہوں تو 200 پر غالب آئیں گے، 100 ہے تو 1000 پر غالب آئیں گے۔ بشارت بھی دے دی اور خبر بھی دے دی اور حکم بھی دے دیا۔ تو پہلے 20 کا اور پھر 100 کا جو بیان ہوا وہ کیوں ہے کہ 20 جو ہے 200 پر غالب آئیں گے اور 100 جو ہے 1000 پر غالب آئیں گے؟ اس سے علماء نے اخذ کیا ہے کہ تعداد تھوڑی ہو تب بھی اللہ کا یہ فیصلہ ہے، اس کا یہ حکم ہے، اس کا یہ وعدہ ہے۔ تعداد زیادہ ہو، ہزاروں کی تعداد میں ہو، تب بھی اللہ تعالیٰ کا یہی وعدہ ہے۔ یعنی کہ اگر تھوڑی تعداد ہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد نصرت آئے گی، اگر زیادہ تعداد ہوگی تو پھر وہ نصرت کا وعدہ نہیں پورا ہوگا، ایسا نہیں، بلکہ تھوڑی تعداد ہو یا زیادہ ہو۔ کن پر غالب آئیں گے؟ من الذین کفروا، کافروں پر۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ لڑنے والے سچے مومن ہیں، آگے مقابلے میں کون ہے؟ کافر ہیں، اللہ کے دشمن ہیں، مشرک ہیں۔ اور اسے معلوم ہوا کہ اگر دونوں ہی مشرک ہیں، ادھر والے بھی ادھر والے بھی، تو پھر جو ہے یہاں کے وعدے ان کے لیے نہیں ہیں۔ ہاں وہاں پہ پھر مقابلہ ہوگا قوت کا، طاقت کا، جس کی قوت طاقت زیادہ ہے، جس کا داؤ زیادہ چل گیا وہ پھر غالب آئے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج جب دونوں طرف ہی مشرک ہوتے ہیں، ایک طرف کھلا کافر ہے، دوسری طرف دھوکے دینے والا کافر ہے، مشرک ہے، طرح طرح کے اللہ کے علاوہ اوروں کو پکارنے والا، اوروں کے نعرے لگانے والا، اوروں کے سامنے جھکنے والا، ہاں یہ کھڑی کی پوجا کرتا ہے، وہ مڑی کی پوجا کرتا ہے، وہ تو بات ایک ہی ہے۔ تو پھر جو ہے فتح نصرت کے وعدے ان کے لیے نہیں ہیں۔ تو یہ وعدے سچے مومنوں کے لیے ہیں، صحیح عقیدہ رکھنے والے کے لیے ہیں، کافروں کے مقابلے میں۔ کافروں کے مقابلے میں یہ غلبہ کیوں ہے؟ کیوں 10 جو ہے 100 پر غالب آئیں گے، 20 200 پر، 100 1000 پر آئیں گے؟ کیا وجہ ہے؟ کیا دونوں طرف انسان نہیں ہے؟ کیا کافروں کے پاس قوت طاقت نہیں ہے؟ کیا ان کے پاس لاؤ لشکر نہیں ہے؟ ہاں ان کے پاس لاؤ لشکر ہے، قوت طاقتیں ہیں، اور ظاہری قوت طاقتیں مسلمانوں سے ممکن زیادہ ہوں گی، لیکن ایک وہ چیز کہ جو مسلمانوں کے پاس ہے کافر کے پاس نہیں، وہ کون سی ہے؟ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، کیونکہ وہ ایسے لوگ ہیں، کافر ایسے لوگ ہیں جن کو کوئی سمجھ بوجھ نہیں ہے۔ سمجھ بوجھ کیوں نہیں ہے؟ وہ تو بڑے ذہین ہوتے ہیں، بڑے تیز ترار ہوتے ہیں، دنیا کی ٹیکنالوجی سبھی ان کی بنائی ہوئی نظر آ رہی ہے، تو سمجھ بوجھ کس کی ہے؟ ہاں یہ سمجھ بوجھ وہ نہیں ہے جو دنیا پرستوں کو، مادہ پرستوں کو نظر آتی ہے۔ ہاں یہ سمجھ بوجھ وہ ہے کہ جب ایک آدمی کسی عظیم مقصد کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور اس مقصد کا اس کے اندر صحیح شعور ہوتا ہے کہ میں کیوں کھڑا ہوا ہوں اور اس مقصد کے لیے جان قربان کرنا میرے اس کے لیے کیا حیثیت رکھتا ہے، کیا اہمیت رکھتا ہے، تو ظاہری بات اس آدمی کا میدان میں لڑنا کہ جو کسی عظیم مقصد کے لیے لڑ رہا ہو اور اس مقصد کا شعور اور احساس اس کے اندر یعنی ہر لحاظ سے کامل مکمل ہو، ہاں اس کا لڑنا، اس کا جو ہے آگے بڑھ بڑھ کر حملے کرنا اس آدمی کی طرح نہیں ہے جس کا مقصد صرف اور صرف کوئی دنیا کے چند روپے پیسے ہوں، کوئی زمین حکومت ہو، صرف کوئی دنیا کے معمولی قسم کے مفادات ہوں، اور بلکہ بعض اوقات وہ بھی نہیں ہوتے، اور جس کو اپنی زندگی بچانے کی فکر ہوتی ہے۔ ہاں دو مقابلے میں 2 شخص ہیں، ایک وہ شخص کہ جس کا اللہ پر ایمان ہے، اللہ کے وعدوں، اس کی نصرتوں پر یقین ہے، جس کا مقصد جو ہے اللہ کے کلمہ کو اور اللہ کے عظیم الشان دین کو اللہ کے زمین پر اللہ کے بندوں پر غالب کرنا ہے، نافذ کرنا ہے، اللہ کے کلمے کو سر بلند کرنا ہے، جس کا مقصد جو ہے وہ اس
زمین سے ظلم و ستم کے خاتمہ کر کے عدل و انصاف سے اس کو بھرنا ہے، اس کے لیے مال و دولت کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کے لیے اپنی جان کی بھی بلکہ کوئی حیثیت نہیں ہے، بلکہ سمجھتا ہے کہ یہ مقصد جو ہے میری جان سے کہیں زیادہ قیمتی ہے۔ اور مد مقابل وہ کافر، وہ بے ایمان، وہ مشرک کہ جس کا مقصد صرف اور صرف یا حکومت ہوگی یا یا زمین ہوگی، یا کوئی اس شیطان نے اس کو تمام لالچ چکمہ دیا ہوگا کسی مال و دولت کا، مال غنیمت کا، یا بعض اوقات کسی گمراہ کن دین، کسی گمراہ کن مذہب یا کوئی عقیدے کا اس کو چکمہ دیا ہوگا کہ تو ہندو، تو بڑے سچے دین پر ہے، اپنے دین کی تحفظ کرنا۔ تو کہنے کا مقصد کہاں پر یہ پہلا شخص اور کہاں پر یہ دوسرا شخص کہ جس کا ہر چیز ہے ہی جھوٹ اور باطل پر مبنی، ہے ہی دھوکے پر مبنی، اور پہلا جس کی ہر چیز حقیقت پر مبنی ہے، تو یقینی طور پر دونوں کے مقابلے میں بہت بڑا فرق ہے۔ پھر یعنی کہ آخرت کے حوالے سے بھی کہ پہلا لڑنے والا جو ہے اس کو پتہ ہے کہ ابھی میری جان جائے گی تو آگے عظیم الشان جنتوں کے دروازے میرے سامنے کھلے ہیں، اور ان جنتوں کے اندر طرح طرح کے اللہ کے نعمتیں میرے لیے تیار ہیں، اور اللہ کی طرف سے طرح طرح کے انعامات تیار ہو چکے ہیں۔ اور ادھر کافر لڑنے والا پتہ ہے کہ مر گیا تو مٹی میں ملوں گا، جان جاتی رہے گی، زندگی جائے گی، ہاں کہاں یہ کافر اور کہاں وہ مومن۔ اور اس لیے قتیبہ بن مسلم رحمۃ اللہ علیہ کہ جنہوں نے ترکستان کی فتوحات کرتے کرتے چین کے بارڈر تک جا پہنچے تھے، تو ان کے کسی کمانڈر سے یا ان کے کسی لیڈر سے پوچھا کسی کافر نے کہ کیا وجہ ہے کہ تم لوگ اتنے بہادر ہوتے ہو کہ تمہارے چند لوگ ہمارے سینکڑوں ہزاروں پر غالب آ جاتے ہیں؟ تو اس مسلمان کمانڈر نے کیا جواب دیا کہ تم لوگ جتنی زندگی سے محبت کرتے ہو، ہم اس سے کہیں بڑھ کر موت سے محبت کرتے ہیں۔ تو جو میدان میں کودتا ہی اس لیے ہے تاکہ موت کو تلاش کرے، یبتغی الموت من مغانمہ، جس طرح کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، طوبی لعبد آخذ بعنان فرسہ، کہ خوشخبری بشارت ہے، سعادت ہے اس شخص کے لیے کہ جو اپنے گھوڑے کی لگام تھامے کھڑے ہو اللہ کی راہ میں، جہاں بھی اس کو موقع ملتا ہے، جہاں بھی آواز آتی ہے اللہ کی راہ میں نکلنے کی، اپنا گھوڑا دوڑاتے پہنچتا ہے۔ یبتغی الموت من مغانمہ، جہاں جہاں موت کے پیرے لگے ہوتے ہیں وہاں پہنچتا ہے تاکہ وہاں پر اس کو موت آئے، شہادت کی موت اس کو ملے۔ خالد بن الولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کوئی جنگ کو ایسا معرکہ نہیں لڑا کہ جس میں شہادت کی تمنا لے کر داخل نہ ہوا ہوں۔ تو جو میدان میں اترتا ہی موت کی تمنا لے کر ہے، ہاں اس کو کون سی چیز ہے جو روکے گی؟ کون سی چیز ہے کہ جو اس کے سامنے رکاوٹ بنے گی، اس کی پاؤں کی زنجیر بنے گی؟ یا کون سی چیز ہے کہ جو اس کو خوفزدہ کرے گی، اس کو ڈرائے گی؟ ہاں یہ ہے ایک مومن مسلمان کا وہ عزم و ایمان کہ جو کسی کافر کے اندر نہیں ہوتا، چاہے وہ کافر کتنا بھی دنیا کے وسائل کیوں نہ رکھتا ہو۔ تو بات کر رہے تھے کہ یہ عظیم مقصد جو ہے یہ مسلمان کے پاس ہے، یہ عظیم فہم سوچ دنیا کے اندر بھی، آخرت کے حوالے سے بھی، اللہ کے زمین پر اللہ کے دین کو غالب کرنے کی یہ سوچ و فکر اگر کسی کے پاس ہے تو مومن کے پاس ہے۔ کافر بے ایمان کے پاس ایسی چیزوں کا کوئی تصور بھی نہیں ہے، تو پھر کیوں وہ غالب آئیں گے؟ اسی اللہ فرماتا ہے سورۃ النساء میں فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ كَمَا تَعْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ۔ ہاں جہاں تک ظاہری زخموں کا، تکلیفوں کا آنا ہے، وہ تو جس طرح تم کو آتے کافروں کو بھی آتے ہیں، وہ بھی زخمی ہوتے ہیں، ان کو بھی تکلیفیں اذیتیں آتی ہیں، لیکن ترجون من اللہ ما لا یرجون، ہاں لیکن مسلمان کو، مومن کو اللہ کے ساتھ وہ امیدیں ہوتی ہیں جو کافر کو نہیں ہیں، اللہ کی فتح کی، اللہ کی نصرت کی، اللہ کی طرف سے انعامات ملنے کی، دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی۔ تو یہ وہ بڑی وجہ ہے جس کے بارے میں فرماتا اللہ تعالیٰ کہ کافروں پر یہ غالب آئیں گے، اگرچہ تھوڑے ہوں گے، اگرچہ 10 گنا کم ہے، لیکن پھر بھی غالب آئیں گے۔ کس لیے؟ کیونکہ کافر کو سمجھ بوجھ نہیں ہے، اس کی جنگ، اس کی لڑائی بغیر کسی بڑے مقصد کے لیے ہے، وہ کہ اس کے مقاصد ہیں بھی تو بڑے ہیج قسم کے، گھٹیا قسم کے، کمینے قسم کے مقاصد ہیں۔ فما الان خفف اللہ عنکم علم ان فیکم ضعفاء، الان اب خفف اللہ عنکم، اللہ نے تم سے تخفیف کر دی، تم سے اپنے حکم کو ہلکا کر دیا، کم کر دیا،
وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا، اور جان لیا کہ تم میں کمزوری ہے۔ الآن کے مطلب کہ پہلے آیت نازل کی، حکم دیا، اس کے بعد دوبارہ ایک وقت پہ دوسری آیت نازل کی، فرمایا کہ الآن اب اللہ نے تم سے نرمی کر دی۔ نرمی کس چیز میں کی؟ حکم میں۔ حکم دیا تھا پہلے کہ ایک مسلمان 10 کے مقابلے میں ڈٹ جائے، اور ایک کو 10 کے مقابلے میں ڈٹنے کا حکم تھا، میدان چھوڑنے کی اجازت نہ تھی۔ یعنی اگر 100 مسلمان کے مقابلے میں 1000 کا لشکر ہو تو ان کو مسلمانوں کو 100 مسلمانوں پر فرض تھا کہ وہ 1000 کے مقابلے میں کھڑے ہوں، ڈٹ جائیں، کٹ تو جائیں لیکن پیچھے نہ ہٹے۔ لیکن اب اللہ نے اس حکم میں نرمی کر دی۔ وہ جو حکم دیا گیا تھا ایک کا 10 کے مقابلے میں یا 10 کا 100 کے مقابلے میں ڈٹ جانے کا، اب اس میں نرمی کر کے کیا کیا؟ اب تم کو یہ کیا فَإِنْكُمْ فَيَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُ مِائَتَيْنِ، اگر 100 تمہیں صبر کرنے والے ہوں تو 200 پر غالب آئیں گے، اگر 1000 ہوں تو وہ 2000 پر غالب آئیں گے۔ یعنی اب جو ہے وہ تعداد میں کمی کر کے ایک کی نسبت 10 کے بجائے اب ایک کی نسبت 2 کے ہے۔ یعنی اگر تمہارے مد مقابل دگنا دشمن ہے پھر تم کو بھاگنے کی اجازت نہیں ہے، ڈٹ جانا ہے، لیکن اس سے زیادہ ہو تو پھر تم بھاگنا، وہ وہاں پر بھی نہیں، وہاں پر بھی مسلمان جو کمانڈر امیر ہے اس کے یعنی کہ اس کے حکم کے مطابق یا اس کے مشورے کے مطابق جو ہے تم میدان چھوڑ سکتے ہو۔ تو یہ وہ حکم تھا جس میں تخفیف کی گئی۔ تو یہاں پر تخفیف کس چیز میں کی گئی؟ وہ حکم کے اندر کی گئی ہے جو حکم تکلیفی تھا کہ 10 کو ایک کا مقابلہ 10 سے لازمن تھا، اب جو ہے اس کو کم کر کے تخفیف کر کے ایک کا مقابلہ 2 کے ساتھ کر دیا اور 10 کا حکم ختم کر دیا۔ ورنہ اگر پہلے کوئی آدمی 10 سے کم کے مقابلے میں بھاگتا تو وہ گناہ گار تھا، لیکن اب جو ہے اگر 2 سے زیادہ کے مقابلے میں اگر میدان چھوڑ دیتا ہے تو وہ گناہ گار نہ ہوگا، جس طرح کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بعض جنگوں میں ایسا ہوا۔ لیکن یہاں پر جو فرمایا وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا، کہ جان لیا کہ تم میں کمزوری ہے، تو اللہ تعالیٰ پہلے نہیں جانتا تھا، اللہ تعالیٰ پہلے سے جانتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ بندوں کو حکم دیتا ہے اور حکم دے کر پھر اس حکم کو تبدیل کرتا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی حکمتیں ہوتی ہیں، جس میں بندوں کی آزمائش بھی ہوتی ہے کہ کون کہ جو اللہ تعالیٰ کے پہلے حکم کو بھی دوسرے حکم کو بھی دونوں کو ہی قبول کرتا ہے، اور کون کہتا ہے کہ جو پہلے ایسا حکم کیوں دیا تھا اب دوسرا ایسا حکم کیوں دے دیا۔ یہ کیوں کرنے والے، چوں چرا کرنے والے منافق بھی تاکہ پہچانے جائیں، اور سچے مومن بھی کہ جو اللہ کے ہر حکم کے سامنے گردن جھکانے والے ان کا بھی پتہ چل جائے۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی حکمتیں کہ اللہ تعالیٰ جان لیا، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم میں کمزوری ہے۔ کمزوری کہاں سے ہے؟ یعنی کمزوری اس لحاظ سے کیونکہ یہ بدر کا مارکہ جہاں پر یہ یعنی کہ جس موقع پر یہ آیتیں نازل ہو رہی ہیں، اس وقت تک ابھی تک بہت سے وہ لوگ تھے جو نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے، تازہ مسلمان ہوئے تھے، اور ان لوگوں کو ابھی تک یعنی کہ اسلام کے عظیم مقاصد کو سمجھنا اور وہ اخلاقی اور روحانی تربیت، ایمانی تربیت، جو اعلیٰ ترین تربیت جو کافر کو ایک مسلمان کو 10 کافروں کے مقابلے میں کھڑا ہونے کی جرت پیدا ہوتی اس کے اندر وہ طاقت پیدا ہوتی، ہاں ابھی تک وہ ایمانی تربیت مزید حاصل کرنے کی ضرورت تھی ان کو۔ تو اسے مایا کہ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا، کہ جان لیے کہ تمہیں کمزوری ہے، یعنی ابھی تک وہ تربیت نہیں ہے، ابھی تک وہ جذبہ اور ابھی تک وہ طاقت ایمان کی نہیں ہے جو واقعی ہی ایک کو 10 کے مقابلے میں کھڑا کرنے کے لیے تیار ہو۔ تو اب کیا ہے؟ فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُ مِائَتَيْنِ، تو اب اگر تم میں سے 100 ہو جو صبر کرنے والے، مومن بھی ہوں، ایمان والے بھی ہوں اور صبر کرنے والے بھی ہوں جس طرح پہلے شرط تھی، تو غالب آئیں گے 200 پر۔ یعنی حکم تکلیفی کے لحاظ سے اب 100 کو 200 کے مقابلے میں ڈٹنا ہوگا، کھڑے ہونا ہوگا، میدان چھوڑنے کی اجازت نہ ہوگی۔ اگر 200 سے زیادہ ہے تو پھر ان کو اجازت ہوگی کہ میدان چھوڑ سکتے ہیں۔ مَن یکن منکم الف، اور اگر تم میں سے 1000 ہوں، یغلبوا 2000، تو غالب آئیں گے 2000 پر۔ یہاں پر بھی وہی بات جو ہم نے پہلے کی ہے کہ اللہ کے وعدہ تھوڑوں کے ساتھ بھی ہے، زیادہ لوگوں کے ساتھ بھی ہے، یعنی تھوڑے ہوں یا زیادہ ہوں، اللہ کے یہ وعدہ ان سبھی کے لیے ہے۔ لیکن یہاں پر بھی اللہ ماتا ہے بِإِذْنِ اللہ، وہ غالب آئیں گے 1000 2000 پر۔ کیسے غالب آئیں گے؟ اللہ کے حکم سے،
نہ سمجھے کہ اپنی قوت طاقت پر، اپنی قوت بازو پر، اپنے افرادی قوت پر، اپنے لاؤ لشکر کے لحاظ سے نہیں، بلکہ ان کا بھی غلبہ جو ہے وہ اللہ کے حکم سے ہوگا، تاکہ ایک مسلمان مومن کو اس بات کا سبق دیا جائے کہ اس کا جہاں بھی غلبہ ہے، اس کی جہاں بھی فتح ہے، وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور نہیں ہے مدد نصرت مگر اللہ کی طرف سے، اللہ دے گا تو ملے گی ورنہ نہیں ملے گی۔ تو یہاں فرمایا وَإِنْكُمْ أَلْفٌ، اگر تم میں سے 1000 ہو، یغلبوا 2000، تو غالب آئیں گے 2000 پر بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے۔ واللہ مع الصابرین، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، کہ جس میں پتہ چلا کہ اس کے لیے بھی صبر کی ضرورت ہے۔ جو پہلی آیت میں تھا 1 کا 10 کے مقابلے میں کھڑے ہونا سچے ایمان کے ساتھ، صبر کے ساتھ، یہاں پر بھی وہی چیز ہے کہ 1 کا 2 کے مقابلے میں غلبہ تبھی ہوگا جب ایمان سچا ہوگا، اور جب صبر ہوگا، اور جب اللہ کا حکم ہوگا۔ اور یہ جس طرح بتایا ہے کہ صرف یہ حکم تکلیفی کے اعتبار سے تھا کہ 1 کا 2 کے مقابلے میں ڈٹ جانا، اللہ نے نرمی کر کے 10 کے بجائے 1 کا 2 کے مقابلے میں یہ نسبت کر دی، ورنہ جو ہے اصل اللہ کی طرف سے جو وعدہ تھا غلبہ پانے کا 1 کا 10 کے مقابلے میں، وہ وعدہ اللہ کا جاری رہا۔ اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں اس آیت کے نازل ہونے کے بعد بھی کتنے جنگیں ہیں، کتنے مارکے ہیں کہ جس میں مسلمانوں کی نسبت کافر جو ہے 10 گنا، صرف یہ نہیں کہ 10 گنا بلکہ 10 گنا بعد کا زیادہ ہوتے، اور پھر بھی اللہ تعالیٰ ان سچے ایمان والوں کو، ان کو فتح نصرت، ان کو غلبہ دیتا۔ تو جس سے پتہ چلا کہ اصل وہ شعور ہے، وہ احساس ہے، اور وہ عظیم مقصد کو سامنے رکھنا ہے کہ جس کی وجہ سے ایک ایمان والا سینکڑوں کے مقابلے میں ڈٹ جاتا ہے، 10 تو تھوڑے ہیں۔ اور وہ شعور اور وہ جذبہ جب کافر کے اندر نہیں ہوتا تو اپنے لاؤ لشکر اور اپنی بڑی قوت و طاقتوں کے باوجود بھی مار کھاتا ہے، جس سے پتہ چلا کہ اصل ایمان، اصل مومن کی قوت جو ہے وہ اللہ پر اس کا ایمان ہے۔ اصل مومن کی قوت اللہ کے ساتھ اس کا تعلق ہے، کہ جو تعلق جتنا مضبوط ہوگا، جس قدر اس کے اندر صبر و تحمل اور یہ چیزیں ہوں گی، اسی قدر جو ہے وہ ان مارکوں میں اس کا غلبہ ہوگا۔ آج اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ دوبارہ دیکھیں آج کیا آتے ہیں۔ یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے نبی علیہ السلام مومنوں کو ابھارو قتال کے لیے۔ ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200، اگر تم میں سے 20 وہ لوگ ہوں جو صبر کرنے والے تو غالب آئیں گے 200 پر۔ وَإِن یکم منکم 100، اور اگر تم میں سے 100 ہوں یغلبوا 1000، تو غالب آئیں گے 1000 پر۔ من الذین کفروا، ان لوگوں میں سے جن کو کفر کرنے والے ہیں، جنہوں نے کفر کیا۔ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، اس لیے کیونکہ وہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھ بوجھ نہیں رکھتے۔ الآن خفف اللہ عنکم، اب اللہ نے تم سے نرمی کر دی۔ وعلم ان فیکم ضعفا، اور جان لیا کہ تم میں کمزوری ہے۔ فَإِن مِّنكُم 100 صابرة يغلبوا 200، تو تم میں سے اگر 100 ہوں صبر کرنے والے تو وہ غالب آئیں گے 200 پر۔ وَإِن مِّنكُم 1000، اور اگر تم میں سے 1000 ہو یغلبوا 2000، تو غالب آئیں گے 2000 پر بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے۔ واللہ مع الصابرین، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے